آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ 11ویں شریف کے بابرکت دن میں ہم صبح کے پرنور لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کلام مجید فرقان حمید کا نور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے الحمدللہ 17ویں پارے کا درس جاری و ساری تھا اور 17ویں پارے کے ابتدائی 13 رکوع ہم نے سماعت کر لیے تھے آگے کلام الہی میں ارشاد باری تعالی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں انما انا لکم نذیر مبین کہ میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات تو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے عزت کی روزی اللہ تبارک و تعالی جو مومنوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو عطا فرمائے گا ایک تو وہ خود کلام الہی میں ذکر کیا گیا کہ وہ عزت کی روزی ہے یعنی اس کے لیے انہیں تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی اس کے لیے انہیں محنت و مشقت نہیں کرنی پڑے گی اس کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی اور دوسرے نمبر پر مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ روزی ایسی روزی ہے کہ جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی کسی لمحے اس روزی میں کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے بھر بھر کر مومنوں کو اچھے عمل کرنے والوں کو عطا فرمائے گا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کلام الہی کا یہ اسلوب ہے آپ کلام الہی سے
قریب لوگ ہیں اور ابتدا سے موجود ہیں، پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن چکے ہوں گے، تو رب العالمین کے کلام کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں رب العالمین فرما برداروں کا اور ان کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، وہیں نافرمانوں کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ اسلوب اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے نافرمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر فرما بردار لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلے ایمان والوں کا، اچھے عمل کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش کیسی ہے؟ کلام الہی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں۔ کبھی نعوذ باللہ من ذالک ان آیتوں کو اشعار کہہ دیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ من ذالک ان آیتوں کو سحر کہہ دیتے ہیں، کبھی ان آیتوں کو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہہ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ان کا یہ جو سازش ہے اور ان کی یہ جو چال ہے وہ کسی صورت کامیاب ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تم ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادوں سے کوشش کرتے ہو، یعنی کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، تو ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ولا نبی، یا جتنے بھی انبیاء کو ہم نے بھیجا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا، جب انہوں نے تلاوت کی، تو ان کے پڑھنے میں شیطان نے لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ یعنی جب وہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پڑھتے تھے اور رکتے تھے، آگے پڑھنے کا خیال ہوتا تھا، تو شیطان لوگوں کے کانوں میں ان آیات الہی، احکامات الہیہ کے معاملات بدل کر لوگوں کے کانوں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کلام الہی کے زبر زیر پیش میں، کلام الہی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات ہیں، ان آیات میں، اس نص میں کوئی جیسی ہی کوشش کر لے کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنی آیتوں کو پکا کر دیا۔ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل سخت ہیں، وہ سب سے سخت دل والے وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ سخت دل ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، جو بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخت دل وہ شخص ہے کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، اور حق کو قبول نہ کرنے والا ایسا شخص کہ جو حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا شخص مشرکین کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ مشرکوں نے حق دیکھنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، حق کی روشنی پورے عالم میں پھیلنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، اسے قبول کرنے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو فرمایا حق کو قبول نہ کرنے والا سب سے بڑا سخت دل شخص ہے۔
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالمین وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں. جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی مشرکین، منافقین، کفار، یہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں. اور جھگڑالو اس قسم کے ہیں کہ ایک چیز ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ایک چیز انہیں نظر آنے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے قبول نہیں کرتے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ لوگ کہ جن کو تمہارے رب کے پاس سے حق، جن کو معلوم ہے کہ یہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں. ایک طرف کافروں کے دل سخت ہیں، وہ حق کو قبول نہیں کرتے، لیکن جو ایمان والے ہیں جب آیات الہیہ پکی ہو کر، جب آیات الہیہ احکام الہی بن کر ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے دل جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے. ایمان والوں کے لیے رب العالمین نے سیدھی راہ کا انتخاب فرمایا ہے. جو مومن ہے وہی سیدھی راہ پر ہے. اس سوچ کی، اس نظریے کی کلام الہی میں، رب العالمین کے بابرکت قرآن مجید فرقان حمید میں اس نظریے اور اس سوچ کی بارہا تردید ملتی ہے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے کون حق پر ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کون جائے گا. کلام الہی واضح ارشاد فرماتا ہے کہ سیدھی راہ پر چلنے والے صرف مومن لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کا دامن تھاما، وہی سیدھی راہ پر ہیں، اور یہ سیدھی راہ کے لوگ ہی داخل جنت ہوں گے. انسان مومن ہو گیا. ایمان یقین کا نام ہے. ایمان کسی چیز پر ثابت قدم ہو کر کسی چیز کو پختہ عقیدے کے ساتھ ماننے کا نام ہے. وہ ایک شخص مومن ہو گیا، اور اس کے بعد مومن شخص اپنے انجام میں، اپنی آخرت میں، اپنے آخرت کے معاملات میں شک کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ضرور ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ کا ترجمہ یہاں چلانے والا کیا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہو گیا، جس نے ایمان قبول کر لیا، اب اس کو سیدھی راہ پر چلانے کا ذمہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے، بغتتاً، اچانک. دین اسلام کے معاملات میں، قرآن کے معاملات میں شک میں رہنا، ہمیشہ کے لیے اس میں غور و خوض اس انداز میں کرنا کہ یقین کا نور دل میں کسی طور پر داخل نہ ہو، اور شک و شبہات میں پڑے رہنا، پتہ نہیں اس نام کا معنی کیا ہے، پتہ نہیں اس معاملے کا معنی کیا ہے، اور اس آیات الہیہ کو، احکامات الہیہ کو گویا قبول کرنے سے انکار کرنا اور شک و شبہ کرنا. فرمایا کہ یہ کافروں کا طریقہ کار ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ سے شک میں ہیں یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے کہ جس کا پھل، جس کا انجام ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا. یہ کون سا دن ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کا فیصلہ فرمایا. سب سے پہلے حق اور باطل کا جو واضح میدان لگا، یہ اس دن کو رب العالمین کلام الہی میں بیان فرما رہا ہے، اور وہ دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ کا دن ہے کہ جس دن رب العالمین نے بدر کے میدان میں ایک طرف حق
پرست لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثار تھے، اور دوسری طرف کافروں کا جم غفیر تھا۔ رب العالمین نے اس میدان میں حق کو اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اور اپنے محبوب کے جانثاروں کو جو فتح عطا فرمائی، اس فتح کا ذکر رب العالمین نے کافروں کی شکست کی صورت میں اس مقام پر فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس دن کافروں کی تباہی آئے، جس دن کافر ذلیل و رسوا ہوں، جس دن کافروں کو خاک چاٹنی پڑے، اس دن کو یاد رکھنا، اس دن کا ذکر کرنا، یہ کلام الہی میں رب العالمین کا طریقہ کار ہے۔ کافروں کی تباہی کا ذکر کرنا، اس سے مسلمان کا دل چار چار ہاتھ اچھلنا نہیں چاہیے۔ آج حسن اخلاق کا نام لے لے کر مسلمان اپنے معاملات میں ایسا بن گیا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ہمیں کسی بھی شخص کی کسی بھی تباہی کا، اس کی کسی بربادی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کی، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی کا کلام جا بجا ان کی بربادی کے دنوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے تباہی کے ایام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کلام الہی کا اسلوب اور طریقہ کار ہمیشہ کے لیے یہی ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، رب العالمین کے طریقے بدل نہیں سکتے، انسان کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور کلام الہی کے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن ان پر ایسا عذاب آیا کہ جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا، اس دن وہ جم غفیر میں ہونے کے باوجود، بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ تباہ و برباد ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، بڑی تعداد میں قتل ہوئے، بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، قیامت کے دن اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، وہ چین کے باغات میں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں چٹلائیں، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واضح فرمان ہے، جو اچھا کرے گا، جو بھلا کام کرے گا، وہ چین کے باغات میں ہے، اور جو کفر کرے گا اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی عزتوں والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور رحمتوں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے رب العالمین ہمیشہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا، اگلے رکوع کا آغاز ہے، یہ 17ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، او ماتوا، یا مر گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، یعنی رب العالمین انہیں جنت کا رزق عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے رزق کے متعلق ابھی اس سے پہلے والے رکوع میں بھی ہم نے سماعت کیا کہ یہ ایسا رزق ہے کہ جو عزتوں والا رزق ہے، یہ ایسا رزق ہے کہ جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں،
آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے چلے تو ظاہر ہے ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک شہر چھوڑ کر یا ایک ملک چھوڑ کر یا ایک قصبہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے شہر کا اور دوسرے ملک کا یا دوسرے قصبے کا شہری بننے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس مقام پر اس کا جو کچھ سیٹ اپ ہو، اس مقام پر اس کے جو کچھ معاملات ہوں، وہ سمیٹ کر وہ دوسری جگہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے دیگر اصحاب رسول بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جاتے رہے۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ سیٹل تھے اور آپ کے معاملات ٹھیک تھے، آپ کے پاس گھر بھی تھا، لیکن آپ نے یہ طے کیا کہ آپ بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اس ارادے سے آپ نے اپنی ساری چیزیں سمیٹیں اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اپنے کنبے کو لے کر آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ روایت میں آیا کہ جب آپ مکہ مکرمہ کی سرحد پر پہنچے تو وہاں پر کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو آپ کا مال اور آپ کی دولت ہے جو آپ نے یہاں کمایا ہے وہ یہاں کا کمایا ہوا آپ کسی اور شہر میں نہیں لے جا سکتے۔ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں آپ کے کمائے ہوئے مال پر ان کا حق ہے، لہٰذا آپ سارا کا سارا مال یہیں چھوڑ کر اگر جانے پر رضامند ہوں تو ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کافروں کو توقع یہ تھی کہ آپ جب یہ معاملہ سنیں گے کہ سب کا سب مال اور دولت یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو کافر یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں گے اور آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر جائیں گے، لیکن سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر ان شرائط کے ساتھ میں نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے تو تمہاری ساری شرائط ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ انسان غور کرے، ایک مقام پر اس نے اپنا سب کچھ کمایا، شروع سے اسٹرگل کی، پھر جا کر اس کے معاملات سیٹ ہوئے، پھر وہ سارے کے سارے سیٹ معاملات کو سمیٹ کر کسی اور شہر جا رہا ہے اور پھر اسے یہ کہا جائے کہ تم سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاؤ، تو سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سودا سستا سودا ہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے ساری چیزیں کافروں کے حوالے کر دیں۔ اب جب آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہوئے، مال تو سب انہوں نے لے لیا، تو جو آپ کی زوجہ ماجدہ کے جو گھر والے تھے، آپ کے جو سسرال والے تھے، وہ بھی کافروں سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ آڑے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تم مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہارے بیوی بچوں کو ساتھ جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، اگر جانا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ، ہماری بیٹی اور ہماری بیٹی کے بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایک اور امتحان کی گھڑی آ گئی۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ گھر والوں کو جدا کیا جا رہا ہے، بچوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شب و روز دیدار کرنے کے لیے دل بے قرار ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اب آپ کا کیا فیصلہ ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یہ ہے وہ عشق رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس کی مثالیں، ایسی محبت اور ایسا عشق، اس کی مثالیں تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی کہ کسی شخص سے، کسی بھی شخصیت سے
کسی بھی قوم نے، کسی بھی لوگوں نے اتنا پیار کیا ہو۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی مثالیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاروں نے دیں، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو کافروں نے آپ سے کہا ابھی آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں کفار تھے، آپ کو باندھا گیا تھا، تیروں کا نشانہ آپ کی طرف تھا، چاروں طرف سے تیر کمان پر چڑھے ہوئے تھے۔ کافروں نے کہا اب ابھی آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ ضرور آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی جگہ پر نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہوں اور آپ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیریت سے ہوں، کیا آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے؟ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں کافروں کے درمیان تنے تنہا آپ کفار کو یہ جواب دیتے ہیں، کافروں میرے دل میں یہ خیال آنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور اس موقع پر بھی میں اپنے اہل و عیال کے درمیان ہوں تو میرا عشق اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا، تمہاری بات تو بہت دور کی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت اور محبت صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسی مثالیں اور ایسی نظائر پیش کیے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کی روزی ہی سب سے بہتر ہے، جو رزق اللہ دیتا ہے وہ رزق ہی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور وہ انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی، جہاں کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ یا کوئی ناخوشگوار بات ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے، ہمارے جو ساتھی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے گئے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں، اور ہم بھی جہاد میں پہلے بھی آپ کے ساتھ رہے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، لیکن محبوب ہمیں یہ ڈر رہتا ہے، ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم جہاد میں شامل ہوتے رہے اس کے باوجود ہمیں شہادت کی موت نہ آئی تو پھر ہم تو بڑے درجوں سے محروم رہ جائیں گے، ہمیں تو رب العالمین پھر بڑے درجے عطا نہیں فرمائے گا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادت کی تمنا پیش کی اور عرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت شہادت پر لکھی ہے یا طبعی موت لکھی ہے، بے شہادت کی موت لکھی ہے، جب یہ عرضی پیش کی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید کی ان آیات طیبہ کے نزول فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، جو میدان عمل میں آ گئے، اب وہ شہید ہو گئے تو بھی اللہ کے یہاں ان کے بڑے درجے ہیں، اور اگر غازی بن کر لوٹے تو بھی اللہ کے یہاں ان کے بڑے درجے ہیں۔ بس میدان عمل میں آنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ فرمایا لَيُدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور اللہ انہیں ایسی جگہ لے جائے گا، سبھی لوگوں کو ایسی جگہ لے کر جائے گا جس جگہ کو وہ لوگ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بشک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ ذَلِكَ، بات یہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ، اور جو بدلہ لے، کوئی مومن، کوئی بھی مسلمان اگر مشرک سے بدلہ لیتا ہے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جیسی تکلیف اسے پہنچائی گئی تھی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ،
پھر اس پر زیادتی کی جائے، یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لے رہا ہے اور پھر ظالم کی جانب سے اس پر زیادتی کی گئی، اس کو بے وطن کر دیا گیا، اس کو ملک بدر کر دیا گیا۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ محرم شریف کی آخری تاریخیں تھیں اور ان آخری تاریخوں میں کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس مبارک مہینے کی حرمت کا خیال رکھا اور مشرکوں سے لڑنا نہ چاہا۔ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتال ممنوع ہے، تو مومنوں نے یہ چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے، لیکن مشرک نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں مسلمانوں نے کافروں سے قتال کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر مدد عطا فرمائی۔ بات یہ ہے محترم اور پیارے بھائیوں، اس شان نزول سے جو بات پتہ چلتی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان حدود اللہ کی، شرعی حدود کی جتنی بھی بارڈرز ہیں، جتنی بھی اس کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کے درمیان مسلمان کو رکھا گیا ہے کہ تم حدود اللہ کا پاس رکھو۔ جیسے حرمت والے مہینوں میں قتال منع ہے، لیکن اگر ان مہینوں میں کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو پھر کافروں کو ان مہینوں کے اندر بھی جواب دیا جائے گا، ان مہینوں کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب حرمت والے مہینوں میں بھی کافروں کو جواب دینا، جواباً کافروں پر حملہ کرنا جائز ہے، تو اگر حرمت والے مہینے نہ ہوں اور کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہیں، کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہیں، اور یہاں مسلمان امن امن کا راگ الاپتے رہیں، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مجید فرقان حمید کی صحیح روشنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو گھٹاتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، دن کو گھٹاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل سردی کے ایام ہیں تو راتیں طویل ہیں اور دن چھوٹے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ایام گزریں گے اور گرمی کے ایام آئیں گے تو دن بڑھ جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو قدرت الہی کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ وہی 24 گھنٹے ہیں، کبھی سورج جو ہے وہ 15 16 گھنٹے 17 گھنٹے اپنی روشنی دکھاتا ہے، اور کبھی سورج جو ہے وہ 12 گھنٹے میں 11.5 گھنٹے میں غروب ہو جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ جو اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں یعنی بتوں کو، وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی اتارا اور اس پانی کی برکت سے زمین ہریالی ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
معراج کی رات آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا معائنہ کروایا، آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، جنت آپ نے دیکھی۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکمتوں کو جہاں بیان فرماتے ہیں، وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کو جنت کا معائنہ کرایا جانا تھا، اور اس معائنے کے پیچھے راز یہ تھا کہ جب محبوب کریم علیہ السلام معراج کے سفر پر تشریف نہیں لے گئے تھے تو آپ اس موقع پر زمین پر رہتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا معراج کی رات آپ کو جنت دکھائی گئی، جب آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا تو جنت کی در و دیوار، جنت کے ہر دروازے پر، محلات میں چاروں طرف ہر جگہ پر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ شریف تحریر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جنت کا یہ نظارہ دکھا کر رب العالمین نے بتلایا کہ محبوب آپ کا یہ اعلان صرف زمین تک محدود نہیں ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، صرف یہ خزانے زمین کے رب نے آپ کو عطا نہیں فرمائے بلکہ رب العالمین نے پوری کی پوری جنت بھی آپ کو عطا فرما دی ہے۔ آپ کلمہ طیبہ دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر جگہ پر اتنی کثرت سے یہ کلمہ طیبہ لکھا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ پیدا کی ہوئی اللہ کی ہے، بنائی ہوئی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ بطور تحفہ عطا فرما دی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قلم اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تقسیم نہیں ہوتی، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری ہے یہ چیز آپ کی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ تقسیم نہیں ہوتی، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گویا کلام الہی کا اجمالی خاکہ اس شعر کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور پھر مالک ما کان و ما یکون نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ چیزیں بطور تحفہ عطا فرما دی، پوری کی پوری جنت حضور کو عطا فرماتی۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سراہا ہوا ہے۔ یہاں 15ویں رکوع کا اختتام ہوا، بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ جو کچھ انسان سواریاں ہیں، جن سواریوں پر انسان سوار ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں جانوروں پر سوار ہوا جاتا تھا، ہر وہ چیز جس سے انسان کام لیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے مسخر کی ہے۔ اور کشتیاں کہ وہ اللہ کے حکم سے پانی کی سطح پر، پانی کی اوپری سائڈ پر چل رہی ہوتی ہیں، ٹنوں منوں وزن لے کر بھاری بھرکم کشتیاں وہ پانی کی سطح پر چلتی ہیں، وہ تمہیں لے کر، تمہارا سامان لے کر ڈوبتی نہیں ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور کیا تم نے نہ دیکھا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو روکا ہوا ہے، ان تقع علی الارض الا باذنی، کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندہ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں جلائے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا، رب العالمین ہی انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، پھر یہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو مارے گا، پھر وہی جلائے گا، لیکن بندہ اس پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ سانسیں جو رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، یہ ایک ایک سانس رب العالمین کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اور شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ یہ ہے کہ ان سانسوں کی جو رفتار ہے، ان سانسوں کا جو ایک کے بعد ایک بغیر سوچے سمجھے انسان کو سانس لینے کے لیے، ہوا میں آکسیجن حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی سوچ و بچار تو نہیں کرنی پڑتی، کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا، بغیر سوچے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لمحے لمحے میں وہ استعمال کر رہا ہے۔ سوچیے اگر کسی کا یہ نظام تنفس رک جائے، کسی کا سانس لینے کا معاملہ متاثر ہو، تو پھر ایسا شخص کتنی تکلیف میں ہوگا، ایسا شخص کس حال میں ہوگا کہ جو آکسیجن پر یا وینٹیلیٹر پر اسپتال میں نظارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اور سب سے بڑا شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جو ان نعمتوں کو رب العالمین کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر وہ زندگی گزارے۔ آگے ارشاد فرمایا، ان الانسان لکفور، بے شک آدمی ان ساری نعمتوں کے استعمال کے باوجود اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے، ہم ناسکوہ، کہ وہ ان پر چلیں۔ فلا ينازعنک، تو ہرگز وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، فی الامر، اس معاملے میں، یعنی دین کے معاملات میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ روایتوں میں آیا کہ یہ آیت مبارکہ ابن ورقہ، ابن سفیان اور ابن خنیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب سے یہ کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ جس جانور کو تم خود کاٹتے ہو، جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو، اسے کھا لیتے ہو، لیکن جس جانور کو رب العالمین مار دیتا ہے، جو خود مر جاتا ہے، تم اسے کھانے سے اجتناب برتتے ہو۔ جب انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام سے، حضور کے اصحاب سے یہ بات دریافت کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ دین کے معاملات میں تم مسلمانوں سے نہ جھگڑو، وہ اپنے احکامات میں جو احکامات انہیں رب العالمین کی طرف سے دیے گئے، انہی احکامات میں وہ چلنے کے پابند ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ عقل کے گھوڑے دوڑانا اور رب العالمین کے احکامات کو اپنی عقل کے مطابق تولنا، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ آج 15ویں صدی کی بولی میں ہر شخص احکامات الہیہ کے معاملے میں بھی لاجک کا متلاشی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی احکامات الہیہ ہیں یا جو بھی دین کے معاملات ہیں، وہ میری سمجھ میں آنے چاہیے، اگر میری سمجھ میں نہ آئے تو میں نعوذ باللہ من ذالک اس پر عمل نہیں کروں گا۔ کیا اس 6 فٹ کی سمجھ ہے؟ کیا اس کی اوقات ہے؟ رب العالمین نے جو فرما دیا، محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ میں جو مروی ہو گیا، آگے آ رہا ہے آیت طیبہ میں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکانے والا۔
اور جو گردن جھکانے والا ہوتا ہے وہ سر اٹھا نہیں سکتا۔ یہ سوالات کرنا اور اس میں لاجک تلاش کرنا یہ سر اٹھانا ہے، اور سر اٹھانے والے کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے جو اس دربار کے سامنے آ کر سر اٹھائیں کہ جس دربار کے آگے انسان تو انسان ہر مخلوق کا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حضور ہمیشہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لاجک والی جو باتیں ہیں اور عقل کے مطابق جو احکامات الہیہ کا تولنا ہے، محترم اور پیارے بھائیوں، یہ زہر آج کے نوجوان میں آیا کیسے؟ یہ زہر آج کے نوجوان میں آیا ہمارے تعلیمی نظام کی وجہ سے، ہماری میڈیا اور سوشل میڈیا کی تباہی کی وجہ سے۔ تعلیمی نظام ہمارے بچے کو، ہمارے نوجوان کو، وہ رفتہ رفتہ سلو پوائزن کے طور پر آہستہ آہستہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری نسلوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے سوچ سمجھ کر، بڑے ہوش و آواز میں اگلے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہمارا تعلیمی نظام ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اسلام بیزار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے نوجوان کو یہ درس دے رہا ہے کہ کسی شخص پر کوئی جبر نہیں ہے، ہر شخص اپنی لائف میں آزاد ہے، جو جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے نوجوانوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی یہ ہر کسی شخص کو ہونی چاہیے، اور پھر یہ اظہار رائے کی آزادی چلتے 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 کہاں تک جا پہنچتی ہے کہ جہاں نعوذ باللہ من ذالک بدبخت اور ملعون لوگ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات بابرکات پر اعتراض کرتے ہیں، حضور کی گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ نے سوچا تھا، کبھی یہاں پر بزرگ لوگ بھی موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگوں سے اگر کبھی پوچھا جائے کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا کہ لوگ کھلے عام آ کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا انکار کریں گے، حضور کے فرمان کو کہیں گے کہ ہم یہ فرمان نہیں مانتے؟ آج اس دور میں یہ نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اسے اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، کوئی شخص کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ کرے، اس کو اس معاملے پر روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تعلیمی نظام، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی تباہی ایک بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے، اور یہ خطرہ اللہ نہ کرے یہ خطرہ جان بھی لے سکتا ہے، یہ خطرہ قوم بھی لے سکتا ہے، اور یہ خطرہ وطن بھی لے سکتا ہے۔ اگر اسلام کی بنیادیں محفوظ ہیں، اسلام کی سرحدیں محفوظ ہیں تو وطن محفوظ ہے۔ اگر اسلام کی سرحدوں پر آنچ آ جائے تو پھر رب العالمین مسلمانوں کے حوالے پھر وطن بھی نہیں رہنے دیتا، پھر مسلمانوں سے وطن بھی چھین لیا جاتا ہے۔ خدا را غور کریں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے خواب میں ایسے اداروں میں داخل نہ کروائیں کہ جو ادارے ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دور کرنے والے ہوں، اسلام بیزار بنانے والے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج دیکھیں مخلوق تعلیمی نظام میں جہاں چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو بھی اگر ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہو، تو یہ مخلوط تعلیمی نظام کانسیپٹ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی غیر جنس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہی سوچ لے کر جب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، جب وہ اپنی زندگی میں پروان چڑھے گا، تو اس کے بڑے ہونے کے بعد جب آپ اسے کہیں گے کہ نہیں یہ بری بات ہے، آپ ان سے نہیں مل سکتے، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، تو سامنے سے وہی جواب دے گا کہ جناب عالی آپ نے تو بچپن سے مجھے یہی ماحول دیا کہ یہ کوئی بری بات نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اور پھر اس تعلیمی نظام میں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو درس دیا جا رہا ہے، ان کورس کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا کریں۔ اپنے بچوں کو صرف زیادہ فیسیں دے کر، زیادہ پیسے دے کر اچھی اسکول میں، اچھے یونیفارم میں، اچھے ماحول والی کلاسوں میں بٹھا کر یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی اولاد کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ذرا کسی دن اپنے بچوں کی اسکول کی کتابوں کا کورس کھول کر دیکھیں کہ اس کا مضمون کیا ہے، اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر اولاد عطا کی ہے تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان اپنے گھر کا مالک ہے اور ہر مالک سے جو اس کی مملوک میں آتا ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ رب العالمین ہم نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں واضح فرما دیا کہ تم دین کے معاملات میں مسلمانوں سے نہ جھگڑو۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ایمان لانے کی، دین قبول کرنے کی، دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دو۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اسلام کو اپنی عقل کے مطابق نہ تولو، اسلامی احکامات کو اپنی عقل کے مطابق نہ تولو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو تم فرما دو کہ اللہ تمہارے کرتوت خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ علم الہی میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ایک مقام پر کلام الہی میں فرمایا کہ رب العالمین تمہارے خائنۃ اعین کو بھی پہچانتا ہے۔ خائنۃ اعین کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ خائنۃ اعین یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو دیکھ رہا ہے اور کسی کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنی آنکھوں کی خیانت کرے، اور آنکھوں کی خیانت کر کے وہ اپنی آنکھوں سے کسی جانب اور دیکھ لے، ایسے مناظر کی طرف دیکھے کہ جو دیکھنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ تو فرمایا اگرچہ سامنے والا شخص جو بھی اسے دیکھ رہا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اس کا رخ، اس کی آنکھ دوسری جانب ہے، لیکن یہ جو اپنی آنکھیں پلٹ کر دوسری طرف دیکھ رہا ہے اسے خائنۃ اعین کہا جاتا ہے، نگاہوں کی خیانت کہا جاتا ہے۔ فرمایا رب العالمین تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر لمحہ ملاحظہ فرما رہا ہے، ہر لحظہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ یحکم بینکم ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، وہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں کہ جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ایسوں کو کہ جس کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو تم کافروں کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے۔ گویا تمہیں محسوس ہوگا کہ ان کے چہرے بگڑنے لگے ہیں جب اللہ کی آیتوں کا درس دیا جا رہا ہو، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، جب کلام الہی پڑھ کر سنایا جا رہا ہو تو کافروں کے چہرے بگڑنے لگتے تھے، ان کے موڈ خراب ہو جاتے تھے۔ یکادوا یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لپٹ پڑیں ان لوگوں پر، یعنی جھپٹ پڑیں ان لوگوں پر، حملہ کر دیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ کافروں کا بس چلے تو ان پر جھپٹ پڑیں، ان سے لپٹ جائیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے،
افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے؟ تمہاری یہ ناگواری، تمہارا یہ چہرہ بگاڑنا اور تمہاری یہ کیفیت، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس حال سے بھی بدتر تمہارے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس آگ کا وعدہ اللہ نے کافروں کو کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ قرآن سن کر، قرآن کے احکامات سن کر تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، تمہاری جو منہ تمہارا بگڑنے لگتا ہے، تمہاری جو ذہنیت خراب ہو جاتی ہے، تم جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہو، فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بدتر حال تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بدترین حال تمہارے لیے وہ ہے کہ جب تم جہنم میں داخل ہوگے، جب تم آگ میں جاؤ گے۔ یہ براہ راست خطاب ہے، یہ براہ راست ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن سن کر اپنے چہرے بگاڑنے لگتے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کرتے چلے جاؤ، آپ اپنا کہا کہتے چلے جاؤ، اور کسی شخص کے ریئیکشنز اس کے متعلق کیا ہیں اس پر آپ تبصرہ نہ کرو۔ کلام الہی اپنا کہا بھی بتاتا ہے، احکامات الہیہ بھی بتاتا ہے، اور کافر جو ریئیکشن دے رہے تھے اس کی بھی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، ہم اس دین پر چلنے والے ہیں جو دین رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رہتی دنیا تک کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس لیے اپنے خیالات کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے، امن معاشرہ کا نام دے کر، امن عام کا نام دے کر، کسی بھی طرح کے کوئی بھی لولی پاپ دے کر اللہ کے کلام کی تشریح انسان اپنے پاس سے نہیں کر سکتا۔ رب العالمین کے کلام میں واضح ہے کہ کلام الہی سنایا جاتا، جب کافر چہرے بگاڑتے تو ان کے بگڑے ہوئے چہروں کی بھی مذمت کی جاتی۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر، احکامات الہیہ سن کر، فرامین مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن کر، حضور کی عزت و ناموس کا درس سن کر اگر کسی کا چہرہ بگڑتا ہے تو اس بگڑے ہوئے چہرے کی بھی مذمت کلام مجید فرقان حمید کے مطابق مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے چہروں کی بھی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا تمہارے ان بگڑے ہوئے چہروں سے بھی بدتر حال تمہارا اس وقت ہوگا جب تم جہنم میں داخل ہوگے۔ یہ آگے جو رکوع آ رہا ہے، یہ رکوع 17ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور یہ 17ویں پارے کا 17واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک کہاوت بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کر سنو، غور سے سنو کہ رب العالمین کے کلام میں تمہارے لیے کیا مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اے بتوں کے پجاریوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مثال بیان کی گئی، سمجھایا گیا، یہ جنہیں تم بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کتنی سی ہوتی ہے؟ بہت معمولی سی۔ فرمایا کہ جنہیں تم معبود مانتے ہو، جنہیں تم اپنا خالق مانتے ہو، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، اگرچہ یہ اس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، سب بت مل جائیں، اور ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ انہوں نے مل کر، سارے بتوں نے ایک مکھی بنانی ہے، تو اللہ کا کلام فرماتا ہے یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اگلی مثال جو بیان کی وہ اور مزید معاملہ واضح کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بنا لیں، یہ تو بہت دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، مکھی چھین کر لے جائے، تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ یہ مکھی سے اپنی کوئی چیز چھڑا سکیں۔ یہ بت
مکھی بنانا تو دور کی بات، سارے کے سارے مل جائیں پھر بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اپنی چھینی گئی چیز مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے وہ جس کو اس نے چاہا۔ چاہنے والے سے مراد کون ہے؟ چاہنے والے سے مراد بت پرست ہے، اور جس کو اس نے چاہا وہ بت ہے، یعنی جس کو وہ چاہ رہا ہے کہ مکھی اگر بت پر لگے ہوئے شہد اور زعفران کو چاٹ لے اور وہ اس سے چھین کر لے جائے تو ان بتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ اپنے شہد اور زعفران کو مکھی سے چھڑا سکیں، اور اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں تو مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی سے اپنی کوئی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننی چاہیے تھی، جیسی اللہ کی قدر جاننی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، اور ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ جو مکھی سے بھی کمزور ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے رسول چن لیتا ہے، ومن الناس، اور آدمیوں میں سے چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی رسول چنے گئے، ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، انبیاء تک پیغامات پہنچانے کے لیے بطور قاصد استعمال کیا گیا، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اور رسول انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی رسول چنے گئے۔ ہر نبی رسول ہو یہ بات ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور رسول اس میں سے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ رسول کی اور نبی کی ایک اور تعریف مفسرین نے بیان فرمائی، فرمایا رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو رسولوں کی نافذ کردہ شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے یہ امام شافعی اور شافعی مسلک کے پیروکاروں کے یہاں اس آیت مبارکہ میں سجدہ تلاوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والوں رکوع اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس پروردگار نے تمہیں پسند کیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین میں اس نے کوئی تنگی نہ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا جہاد کرنے کا حق ہے ویسا جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جیسا لڑنے کا حق ہے ویسے لڑو۔ جہاد کا حق بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ جہاد کا حق محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ادا کیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جہاد کا حق ادا کیا، اکیلے اکیلے ہزاروں کے لشکر میں، اکیلے سینکڑوں کے لشکر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ روایتوں میں آیا کہ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ میرے ساتھ
کچھ مبلغین کو بھیج دیجئے، کچھ اصلاح کرنے والوں کو بھیج دیجئے تاکہ میں اپنی قوم کی طرف انہیں لے کر جاؤں اور وہ میری قوم کی اصلاح کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کے ساتھ بھیجا۔ ان 8 صحابہ میں سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول شامل تھے۔ روایتوں میں آیا کہ یہ شخص جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر وہاں سے چلا اور پھر ایک آبادی میں جا کر قیام ہوا، تو اس آبادی میں آباد لوگوں سے اس شخص نے خفیہ رابطہ کیا اور کہا کہ میرے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے، اگر تم میرا ساتھ دو اور ان پر حملہ کرو تو ہم انہیں گرفتار کر لیں اور پھر انہیں گرفتار کر کے ہم مکہ مکرمہ میں لے جا کر فروخت کر دیں گے، تو جو مال و دولت حاصل ہوگا اس مال سے میں تمہیں بھی حصہ دوں گا۔ یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور اس پڑاؤ کے درمیان گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ اب ہم جس مشن پر بھیجے گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دین دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اس قبیلے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہم کس طرح وہاں جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے، کس طرح لوگوں کو خود سے قریب کریں گے، کس طرح رسول کریم علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے۔ اس موضوع پر مشورہ ہو رہا تھا اور یہاں کافر یہ چال چل رہے تھے، تو انہوں نے مال و دولت کی لالچ میں یہ پلان بنا لیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا کہ چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اب جب صحابہ نے اپنے خیمے سے یہ منظر ملاحظہ کیا کہ کافروں نے دغا کی ہے اور وہ حملہ کرنے کے در پہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ابھی کچھ لمحات پہلے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچانی ہے، لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، کچھ لمحات پہلے یہ گفتگو تھی اور کچھ لمحات کے بعد کیفیت بدل گئی، تقاضا بدل گیا تو کیفیت بدل گئی۔ پہلے تقاضا تھا کہ لوگوں کو دعوت دین دینی ہے، اب تقاضا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ تو وہ تصویر جو پہلے تھی وہ اصلاح کا مشورہ تھا، اور اب جو تصویر تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تلواریں نکال کر میدان عمل میں آ گئے۔ یہ ہے اسلام کا پورا چہرہ، یہ ہے اسلام کی اصل تصویر کہ جیسا تقاضا ہو مومن بندہ ویسا بن جائے۔ اگر میدان عمل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی صف دوڑ کر پکڑے، تسبیحات بھی پوری پڑھے، سجدوں کی لذتیں بھی خوب حاصل کرے، لیکن جب میدان عمل میں آنے کا معاملہ آ جائے تو پھر جو میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس میدان کی نماز میں پہلی صف کا نمازی بنے۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا اور اسلام کی وہ تصویر جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جانثاروں نے پیش کی۔ ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں لڑو جیسا لڑنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تمہیں پسند کیا، تمہیں چن لیا، اور تم پر تمہارے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے لیے دین کے معاملات کو شادہ کر دیے۔ اگر تم سفر میں ہو 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھو، اگر پانی نہیں ملتا یا تم مریض ہو پانی کا استعمال نہیں کر سکتے اور طبیب حاذق نے تمہیں پانی کے استعمال سے منع کیا ہوا ہے تو پھر تم وضو کی جگہ تیمم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی معاملے میں دین میں تنگی نہیں رکھی، معاملات کشادہ رکھے گئے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکانے والا۔ من قبل وفی ھذا، اگلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم،
تاکہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ رہیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم دیگر لوگوں پر گواہی دو، رسول تمہاری گواہی دیں اور تم دیگر لوگوں پر گواہی دو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ پھر بندہ پریشان کیوں ہو؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، ماں کے پیٹ میں بن مانگے روزی دینے والی ذات، وہ پروردگار تمہارا مولا اور مددگار ہے، پھر پریشان ہونے کی کیا حاجت ہے؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں، پھر سے سنیے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے دین پر قائم رہو، دین کے حدود کے معاملات میں کسی قسم کی پرواہ نہ کرو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ رب العالمین عالم اسلام کے مدد فرمائے، رب العالمین امت مسلمہ کو عروج و بلندی کی عظیم الشان منزلیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، عقیدہ اور ایمان کو تحفظ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان کافروں سے برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اے مالک و مولا پروردگار، جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، خصوصاً بالخصوص 11ویں والے آقا سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ 11ویں شریف کی برکتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ سیدنا شیخ عبدالخفی ماہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر تمام جو آج کے دن کے بزرگوں کی نسبتیں ہیں، تمام کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا پروردگار، اس ماہ مبارک میں جو آراس منائے گئے، جو آئندہ منائے جائیں گے، تمام کو اور خصوصاً بالخصوص 20 جمادی الاولیٰ یعنی غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ غیرت و حمیت میں اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس روئے زمین پر تیرے جتنے پیارے آرام فرما ہے تمام کو، اور شہدائے ناموس رسالت کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
مالک و مولا حاضرین میں سے جس کے جو عزیز و قارب انتقال کر گئے تمام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین کی تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں پورے فرما، ہر ایک کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما، ہر ایک کو دونوں جہاں کے غموں سے محفوظ اور مامون فرما۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری مبارک برکتوں والی شریعت مطہرہ پر ہمیں ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو جس نیت کے ساتھ، جس مراد کے ساتھ، جس تمنا کے ساتھ حاضر ہے، ہر ایک کو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، ہر ایک کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح، اے مالک و مولا، اے پروردگار، سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام اور سیدہ پاک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام۔